السلام علیکم ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بنو میں 27 نومبر کی شام سی ایس ایس آفیسر بلال شاہ کے اچانک انتقال نے دوستوں، کولیگز، فالوور سمیت انہیں قریب سے جاننے اور جدوجہد سے واقفیت رکھنے والوں کو انتہائی افسردہ کر دیا۔ ان کی نماز جنازہ منگل 28 نومبر کی صبح آبائی علاقے عبدالحکیم میں ادا کر دی گئی۔ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر ملٹری کنٹونمنٹ بنو، بلال پاشا اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ڈی پی او بنو افتخار شاہ کا کہنا ہے کہ بظاہر یہ خودکشی کا واقعہ لگ رہا ہے، تاہم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد حتمی وجہ کا تعین ہوگا۔ بلال پاشا کے والد احمد یار نے برطانوی نشریاتی ادارے کو بیٹے سے آخری مرتبہ فون پر ہونے والی بات چیت کی تفصیلات بتائیں۔ خانیوال میں گاؤں عبدالحکیم میں مزدوری کرنے والے احمد یار نے بتایا کہ بلال سے ہفتے کو بات ہوئی تو اس نے بتایا تھا کہ اس کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران وہ آبدیدہ والد کے مطابق 8-10 روز پہلے فون پر بلال کہہ رہا تھا کہ بابا میرا دل چاہتا ہے نوکری چھوڑ کر گھر آ جاؤں یا کچھ روز کی چھٹی لے لوں تاکہ دل بھر کر سو سکوں۔ اب راولپنڈی جا کر چھٹی کی درخواست دے کر گھر آتا ہوں۔ احمد یار نے بتایا کہ ان کے 5 بیٹوں میں بلال سب سے چھوٹا تھا۔ ایک بھائی بشیر احمد کی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھتیجے بلال کو گود لے لیا تھا اور جوائنٹ فیملی ہونے کے باعث بلال کی پرورش دونوں خاندانوں نے مل کر کی۔ والد کے مطابق اتوار کے روز فجر کی نماز کے وقت مجھے بلال کا فون آیا تھا۔ میں حیران تھا کہ وہ اس وقت فون نہیں کرتا، معلوم نہیں کیوں فون کیا ہوگا۔ اس کے بعد بلال کی بات اپنے دوست سے ہوئی تھی اور وہ یہی بتا رہا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس کے بعد جب میں نے بلال کو فون کیا تو بات نہیں ہو سکی کیونکہ بلال نے فون نہیں اٹھایا۔ میں سمجھا کہ سو گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ صبح 11 بجے اور پھر 12:30 بجے میں نے دوبارہ کال کی لیکن بلال نے فون نہیں اٹھایا۔ مجھے فکر ہوئی لیکن یہی سوچا کہ بلال سویا ہوگا۔ والد کے مطابق وہ رات دیر گئے وہ مسجد میں بیٹھ کر بلال کو فون کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہو سکا۔ پھر یہی سوچا کہ بلال اٹھے گا تو دیکھے گا کہ بابا نے اتنی کالیں کی ہیں تو خود فون کرے گا، لیکن بلال کا فون نہیں آیا۔ پیر کے روز بلال کے ایک دوست کو فون کیا جس نے کمرے میں جا کر دیکھا تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ دوست نے بلال کے والد کو بتایا کہ جب وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو بلال زندہ نہیں تھا۔ احمد یار نے مزید بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہوا ہے، اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی پریشانی ظاہر ہوتی ہو۔ بلال میرا بیٹا تھا لیکن ساتھ ساتھ بہت اچھا دوست بھی تھا، وہ اکثر اپنے دل کی باتیں میرے ساتھ کرتا تھا۔ والد نے یہ بھی بتایا کہ بلال پاشا نے 2-3 سال پہلے شادی کی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد ان کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ اسسٹنٹ کمشنر بنو سید ابرار علی شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ بلال شاہ سے فون پر رابطہ نہ ہونے پر سوچا کہ دفتر جا کر مل لیتا ہوں۔ جا کر علم ہوا وہ دفتر نہیں آیا تو ان کی رہائش گاہ چلا گیا۔ ملازمین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی مرتبہ دروازے پر دستک دے چکے ہیں لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا، جس سے میں پریشان ہو گیا۔ سید ابرار کے مطابق ہم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، کئی مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں ٹوٹا تو ہم پیچھے اسٹور کے راستے کمرے میں پہنچے تو بلال مردہ حالت میں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ بلال نے ان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے گمان ہو کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، کبھی ایسا گمان بھی نہیں ہوا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ پیر کو اس نے چارج ہینڈ اوور کر کے راولپنڈی جانا تھا۔ ابرار اور بلال کی دوستی سول سروسز اکیڈمی کے دوران ہوئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ بلال انتہائی خوش مزاج لڑکا تھا جو ہر محفل کی جان ہوتا تھا۔ سی ایس ایس کرنے کے بعد بلال نے کیا کہا تھا، مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد پہلی بار سامنے آنے والے بلال شاہ نے اپنی جدوجہد کی کہانی سنائی تھی۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث جاری تھی کہ سی ایس ایس کا امتحان ایلیٹ کلاس
और असर व रसूख वाले ख़ानदानों के बच्चे ही पास कर सकते हैं। इसके बाद मुंह बोले वालिद बशीर अहमद के साथ ईंटों की दीवारों के सामने खड़े बिलाल पाशा ने अपनी कहानी सुनाई थी। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल हो गई। साल 2019 में CSS के इम्तिहान में वो 25वीं पोजीशन लाने वाले बिलाल पाशा महकमा मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट में तैनात हुए। वो CSS से कबल 17 ग्रेड की मुख्तलिफ सरकारी नौकरियां कर चुके थे। वो 15वें और 16वें ग्रेड की नौकरी भी कर चुके थे और वालिद के कहने पर मुकाबले का इम्तिहान दिया था। इस वीडियो में अपनी अनथक मेहनत और जदोजहद की कहानी सुनाने वाले बिलाल का कहना था कि ये मेरे काबिल फ़ख्र वालिद बशीर अहमद हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मजदूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। मेरे ख़ानदान में सिर्फ 2-3 लोगों ने मैट्रिक किया, इसके बाद कोई भी इंटर तक भी नहीं पहुँच सका। मेरे वालिद और वालिदा दोनों ने भी बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं की। बिलाल की जानिब से ये वीडियो पैगाम उन लोगों के लिए जवाब था जो अपनी बात पर डटे थे कि CSS सिर्फ असर व रसूख रखने वाले ही कर सकते हैं। उन्होंने मज़ीद अपनी इस वीडियो में बताया था कि मैंने मकतबी स्कूल से प्राइमरी की तालीम हासिल की, जहां 6ठी जमात में बच्चों को ABC पढ़ाई जाती है। फिर सरकारी स्कूल और कॉलेज से मैट्रिक किया और FSC मुकम्मल किया। इसके बाद फैसलाबाद की ज़री यूनिवर्सिटी से लगातार सरकारी तालीमी वज़ाइफ लेकर तालीम हासिल की। वीडियो के इख्तिताम पर बिलाल ने यह भी कहा था कि लाहौर पहुंचने के बाद ऐसे तलबा के लिए जो CSS की तैयारी नहीं कर सकते, अपने साथी CSS टॉपर्स के साथ मिलकर लेक्चर्स का इंतज़ाम करूँगा जो अच्छी अकेडमियों में दाखिले की इस्तात नहीं रखते, ताकि वो आसानी से तैयारी कर सकें। उन्होंने YouTube वीडियोज़ के अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पर तलबा को मुख्तलिफ मज़मून पढ़ाए और इम्तिहान से रहनुमाई भी दी थी। मोहतरम नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? बिलाल पाशा आपके मुताबिक कैसे इंसान थे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।